نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آپ کو رمضان المبارک کے روزے اور اس کی تمام تر عبادات کی مقبولیت کی مبارک، اور پھر رمضان کے گزرنے پر شوال المکرم کی یکم تاریخ عید الفطر کا دن آپ سب احباب کے لیے، تمام بلاد اسلام کے تمام تر مسلمانوں کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالی باعث راحت جان اور باعث برکات بنائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں رنگا رنگ کی عبادتیں، کہیں روزے کی عبادت ہے، کہیں اس میں نماز تراویح ہے، اور نماز تراویح میں تلاوت قرآن ہے، سماعت قرآن ہے، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صدقہ فطر کا التزام ہے، یہ رنگا رنگ کی جو عبادتیں، اعتکاف ہے، اور پھر اس میں جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کی تلاش اور تتبع ہے۔ تو یہ رنگا رنگ کی جو عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی، جس کے اوپر جتنا بھی پروردگار عالم کا شکر ادا کیا جائے بجا ہے۔ برادران اسلام، رمضان المبارک گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک اور تحفہ دیا ہے، اور وہ ہیں شوال المکرم کے 6 روزے۔ یہ شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں، یہ بھی امت مرحومہ کے لیے باعث نجات و باعث برکات بنائے گئے، اور یہ 6 روزے رسول اللہ نے اپنی امت کو ان کی ترغیب دی اور ان کی تعلیم فرمائی، تلقین فرمائی، اور آپ نے اس کا اجر و ثواب بیان کیا۔ اور اس میں محدثین اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جو رمضان المبارک کی گنتی مکمل کرنے کے بعد وہ شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کے اوپر کم از کم جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے۔ تو یہ 30 میں 6 ڈالیں تو یہ 36 دن بن گئے، اور 36 کو 10 سے ضرب دیں تو یہ 360 دن بن جاتے ہیں، جو کہ اغلب طور پر ایک سال کے اندر اتنے ہی دن پائے جاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو شوال المکرم کے روزے رکھے، 6 مکمل کر لے، رمضان المبارک کی گنتی مکمل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے امت اسلام کے اوپر یہ 6 روزے جو ہیں وہ تلقین کیے گئے۔ اور یاد رکھنا، اسلام کے اندر شریعت بیضا اور دین حنیف کے اندر جو ان 6 روزوں کا معیار ہے وہ نہ تو فرض کا ہے نہ وہ واجب کا ہے، یعنی یہ نہ تو امت کے اوپر رکھنے فرض ہیں اور نہ ہی ان کا رکھنا امت کے اوپر واجب اور ضروری قرار دیا گیا، بلکہ یہ ایک نفلی روزے ہیں۔ اور یہ جو نفلی روزے، ان کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ وَأَمَّا الْمَنْدُوبُ فَهُوَ صَوْمُ سِتٍّ مِّن شوال، یہ 6 روزے شوال المکرم میں جو رکھے جاتے ہیں یا رکھنے کا حکم ہے، فرمایا کہ یہ نفلی روزے ہیں۔ آگے ان کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے، جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ادا بالاتصال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو بالانفصال و بالافتراق بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب اس کا توضیح یہ ہے کہ آپ یکم شوال کا دن گزارنے کے بعد آپ ان کو رکھیں، اور پھر 6 عدد مکمل کر کے چھوڑ دیں، یعنی پے در پے آپ رکھتے جائیں، یہ بھی درست اور جائز ہے۔ اور اگر آپ ان کو بالاتصال نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھ پائے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ ان کو وقفے سے رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی شریعت کے اندر گنجائش موجود ہے۔ ہمارے بزرگان دین فقہاء نے لکھا ہے، فرمایا ثم قیل الافضل وصلها، بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان کو بالاتصال عید کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے دن سے آپ ان کو رکھنا شروع کر دیں اور مکمل فرما لیں۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر فرمایا وکیل تفریقها، ان کا جدا جدا رکھنا بھی یہ بھی روا ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ
آپ پہلے عشرے میں مکمل کر لیں، آپ دوسرے عشرے میں شوال کے دوسرے عشرے میں مکمل کر لیں، اور نہیں یا تو آپ پورے مہینے میں کسی بھی گوشے میں یہ 6 روزے آپ رکھ لیں، تو جو اجر، درجہ، رتبہ اس بندے کو ملے گا جس نے شوال کے روزے بالاتصال ابتدا میں رکھ لیے، وہی اجر اور وہی درجہ جو ہے وہ اس بندے کو بھی نصیب ہوگا جس نے متفرق طور پر یہ شوال المکرم کے روزے رکھے۔ اور یہ نفلی روزے ہیں، ان کے لیے نماز تراویح نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے شوال المکرم کے روزے، ان کا اجر اور ان کے بارے میں کچھ توضیح، تفصیل۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ آپ کو یہ میرے جملے یقیناً فائدہ دیں گے۔ جہاں آپ کو دین اسلام اور شریعت بیضا کے مسائل سے آگہی نصیب ہو، وہاں آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا کر رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔